وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اے بندے اللہ کا گلہ تو سنیں، گلہ کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے میری ایسی قدر نہ کی ہے بندے جیسی کہ تجھے کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے ہاتھ دیے، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے انسان بنایا، میں نے تجھے کلمے والا بنایا، مسلمان بنایا، پر تو نے میری وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے تھی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ ایک دوست کا تو میسیج تو رک کر پڑتا ہے، فضول ہنسنے والا بکواس میسیج، لیکن تیرا اللہ تجھے پکار رہا ہے، تیرا اللہ تجھے بلا رہا ہے، تو نے اس کی قدر نہیں کی۔ اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، قرآن کا ٹائم نہیں، نماز کا ٹائم نہیں، ساری دنیا کے کام بن رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آج مجھے ناشتہ یاد نہیں رہا، کبھی ایسا ہوا کہ آج مجھے کھانا یاد نہیں رہا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بھائی نے دعوت کی اور آپ کو اس کی دعوت یاد نہ رہی ہو، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کسی خاص مہمان نے آپ کے گھر آنا اور آپ کو یاد ہی نہ رہا ہو، یا کسی نے بھی آنا ہو خاص نہ بھی ہو اور آپ کو یاد ہی نہ رہا ہو۔ یہ معاملہ صرف اللہ ہی کے ساتھ کیوں ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور ہمیں نماز یاد نہیں؟ مطلب ہمارا تعلق ہی اتنا چھوٹا ہے اللہ کے ساتھ کہ ہمیں اس کی حیثیت ہی معلوم نہیں ہو رہی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اسی لیے تو اللہ نے گلہ کیا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ میرے بندے وہ قدر نہیں کر رہا تو میری جو کرنی چاہیے۔ تجھے کسی کا فضول سا میسیج آ جائے تو 10 دفعہ کھول کے پڑھتا ہے، ہنستا ہے، فارورڈ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، آگے دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ بھی ہنس لیں، ان کو بھی کچھ مل جائے۔ لیکن تیرے پاس میرا قرآن آیا تو اس کو تیرے پاس وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میری اذانیں جگہ جگہ ہو رہی، تیرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں؟ وہاں پر اللہ یہ گلہ کر رہے ہیں، وما قدر اللہ حق قدر۔ ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، پیدا کرتی ہے، اس کو جوان کرتی ہے، کتنے مراحل سے گزرتی ہے۔ جب وہ بچہ شادی کے بعد اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے نا، اس ماں کے لہجے میں جو بے بسی ہوتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، جو کلک ہوتا ہے، جو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا پیدا کیا ہوا بچہ آج مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، آج مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، آج اس کو یہ کل کی لائی ہوئی لڑکی مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ میں نہیں کہتی کہ آپ زیادتیاں کریں بیویوں پہ یا ماؤں پہ، لیکن بیلنس رکھیں۔ دکھ ہوتا ہے پال پوس کر، جوان کر کے، نوکریوں پہ لگا کے، بیٹے شادیاں کر کے ان کی، اور بعد میں آپ کہیں کہ میری بیوی اعلیٰ، میری بیوی افضل، میری بیوی ہی سب کچھ، اسی کے مشورے۔ یار اماں گھر تو چلانا ہے نا، بے غیرت بیٹے ہیں یہ۔ یار اماں گھر تو چلانا۔ آپ ایک ہی دفعہ اپنے گھر والوں کو اور گھر کو بتا دیں، بھائی میری زندگی میں سب سے اونچی ذات میری ماں ہے، اس کے بارے میں، اس کے لیے میں کوئی جملہ نہیں سنوں گا، جرت نہیں کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے۔ جہاں آپ ہی کمزور پڑ گئے، جب میں ماؤں کے منہ سے سنتی ہوں نا، باجی ہم کیا کسی کو کہیں، ہمارے بیٹے ہی ایسے ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ کتنی ٹوٹ کر یہ جملہ کہتی ہیں۔ کیا دکھ، کیا کلک، کیا افسوس، وہ وہی جانتی ہے جو کہہ رہی ہے۔ اس افسوس کے ساتھ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ پھر اگلے ہی جملہ اللہ ہم سے ہی دوبارہ کہتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے کدھر کو چل پڑا ہے، کدھر نکل گیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہا ہے، واپس لوٹا. یا اللہ کون مجھے رکھے گا، یا اللہ کون میری سنے گا، میں بیٹھا ہوں، میں کروں گا، میں سنوں گا تیری، میں سنوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہنے دو، تجھے حج پہ لے کے اس لیے جا رہا ہوں کہ تجھے وہاں سے میں نے پاک صاف کر کے لانا ہے. حج پہ ہی جا رہی ہے نا بلی چوہے کھا کے، کہیں اور چوہا کھانے تو نہیں جا رہی. توفیق بھی حج کی اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دینا ہے، اللہ نے اس کے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے ایسی بخشش کرنا ہے. باقی میں اور آپ کون ہوتے ہیں جی فیصلے کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ سے گہرا تعلق لگائیں. میں کل ایک بات سن رہی، وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میرے استاد جی کہتے تھے کہ بیٹا دعا ایسے مانگنا کہ وہ رد نہ ہو. کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کیسے، کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کیا طریقہ ہے کہ دعا ایسے مانگوں کہ دعا رد نہ ہو؟ تو کہتے ہیں مجھے میرے استاد نے کہا دعا میں اللہ سے اللہ ہی مانگ لینا، اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لینا. جب اللہ تیرا ہو گیا تو ہر چیز ہی تیری ہو گئی. اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لینا دعا میں، یا اللہ مجھے تو ہی مل جا، اے اللہ تو ہی میرا بن جا، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہ رہے. اللہ سے اللہ کو ہی دعا میں مانگ لینا تو ساری دنیا کی چیزیں تیری ہو جائیں گی. تو ہم دعاؤں میں یوں بھی دعا کریں، اللہ تو ہمارا ہی بن جا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بندے ہیں یا اللہ، تیرے بندے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے. وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ. اے بندے اللہ کا گلہ تو سنیں، گلہ کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سے. وما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے میری ایسی قدر نہ کی ہے بندے جیسی کہ تجھے کرنی چاہیے تھی. میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے ہاتھ دیے، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے انسان بنایا، میں نے تجھے کلمے والا بنایا، مسلمان بنایا، پر تو نے میری وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے تھی. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ ایک دوست کا تو میسیج تو رک کر پڑتا ہے، فضول ہنسنے والا بکواس میسیج، لیکن تیرا اللہ تجھے پکار رہا ہے، تیرا اللہ تجھے بلا رہا ہے، تو نے اس کی قدر نہیں کی. اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، قرآن کا ٹائم نہیں، نماز کا ٹائم نہیں، ساری دنیا کے کام بن رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آج مجھے ناشتہ یاد نہیں رہا، کبھی ایسا ہوا کہ آج مجھے کھانا یاد نہیں رہا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بھائی نے دعوت کی اور آپ کو اس کی دعوت یاد نہ رہی ہو، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کسی خاص مہمان نے آپ کے گھر آنا اور آپ کو یاد ہی نہ رہا ہو، یا کسی نے بھی آنا ہو خاص نہ بھی ہو اور آپ کو یاد ہی نہ رہا ہو. یہ معاملہ صرف اللہ ہی کے ساتھ کیوں ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور ہمیں نماز یاد نہیں؟ مطلب ہمارا تعلق ہی اتنا چھوٹا ہے اللہ کے ساتھ کہ ہمیں اس کی حیثیت ہی معلوم نہیں ہو رہی. وما قدر اللہ حق قدرہ. اسی لیے تو اللہ نے گلہ کیا ہے مجھ سے اور آپ سے. میرے بندے وہ قدر نہیں کر رہا تو میری جو کرنی چاہیے. تجھے کسی کا فضول سا میسیج آ جائے تو 10 دفعہ کھول کے پڑھتا ہے، ہنستا ہے، فارورڈ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، آگے دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ بھی ہنس لیں، ان کو بھی کچھ مل جائے. لیکن تیرے پاس میرا قرآن آیا تو اس کو تیرے پاس وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. میری اذانیں جگہ جگہ ہو رہی، تیرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے.
میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں؟ وہاں پر اللہ یہ گلہ کر رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدر۔ ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، پیدا کرتی ہے، اس کو جوان کرتی ہے، کتنے مراحل سے گزرتی ہے۔ جب وہ بچہ شادی کے بعد اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے نا، اس ماں کے لہجے میں جو بے بسی ہوتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، جو قلق ہوتا ہے، جو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا پیدا کیا ہوا بچہ آج مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، آج مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، آج اس کو یہ کل کی لائی ہوئی لڑکی مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ میں نہیں کہتی کہ آپ زیادتیاں کریں بیویوں پہ یا ماؤں پہ، لیکن بیلنس رکھیں۔ دکھ ہوتا ہے پال پوس کر جوان کر کے نوکریوں پہ لگا کے بیٹے شادیاں کر کے ان کی، اور بعد میں آپ کہیں کہ میری بیوی اعلیٰ، میری بیوی افضل، میری بیوی ہی سب کچھ، اسی کے مشورے۔ یار اماں گھر تو چلانا ہے نا، بے غیرت بیٹے ہیں یہ۔ یار اماں گھر تو چلانا ہے۔ آپ ایک ہی دفعہ اپنے گھر والوں کو اور گھر کو بتا دیں بھائی میری زندگی میں سب سے اونچی ذات میری ماں ہے، اس کے بارے میں اس کے لیے میں کوئی جملہ نہیں سنوں گا، جرت نہیں کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے۔ جہاں آپ ہی کمزور پڑ گئے، جب میں ماؤں کے منہ سے سنتی ہوں نا، باجی ہم کیا کسی کو کہیں، ہمارے بیٹے ہی ایسے ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ کتنی ٹوٹ کر یہ جملہ کہتی ہیں۔ کیا دکھ، کیا قلق، کیا افسوس، وہ وہی جانتی ہے جو کہہ رہی ہے۔ اس افسوس کے ساتھ اللہ ہمیں پکار رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ پھر اگلے ہی جملہ اللہ ہم سے ہی دوبارہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اے میرے بندے کدھر کو چل پڑا ہے، کدھر نکل گیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہا ہے، واپس لوٹا لوٹا۔ یا اللہ کون مجھے رکھے گا، یا اللہ کون میری سنے گا، میں بیٹھا ہوں، میں کروں گا، میں سنوں گا تیری، میں سنوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہنے دو، تجھے حج پہ لے کے اس لیے جا رہا ہوں کہ تجھے وہاں سے میں نے پاک صاف کر کے لانا ہے۔ حج پہ ہی جا رہی ہے نا بلی چوہے کھا کے، کہیں اور چوہا کھانے تو نہیں جا رہی۔ توفیق بھی حج کی اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دینا ہے، اللہ نے اس کے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے ایسی بخشش کرنا ہے۔ باقی میں اور آپ کون ہوتے ہیں جی فیصلے کرنے والے ہیں؟ اس لیے اللہ سے گہرا تعلق لگائیں۔ میں کل ایک بات سن رہی، بزرگ فرمانے لگے کہ میرے استاد جی کہتے تھے کہ بیٹا دعا ایسے مانگنا کہ وہ رد نہ ہو۔ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کیسے، کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیا طریقہ ہے کہ دعا ایسے مانگوں کہ دعا رد نہ ہو؟ تو کہتے ہیں مجھے میرے استاد نے کہا دعا میں اللہ سے اللہ ہی مانگ لینا، اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لینا۔ جب اللہ تیرا ہو گیا تو ہر چیز ہی تیری ہو گئی۔ اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لینا دعا میں، یا اللہ مجھے تو ہی مل جا، اے اللہ تو ہی میرا بن جا، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اللہ سے اللہ کو ہی دعا میں مانگ لینا تو ساری دنیا کی چیزیں تیری ہو جائیں گی۔ تو ہم دعاؤں میں یوں بھی دعا کریں اللہ تو ہمارا ہی بن جا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بندے ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، میں معاف کر دے۔